اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو سمجھانے کے لیے جو طرز بیان اختیار کرتے ہیں اس سے محض نظریے کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ انسان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمائیے غیر مسلم جب دل کی گہرائیوں سے قرآن سنتے ہیں، دل کی مخالفت کی نیت سے نہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کی نیت سے نہیں، بلکہ نیوٹرل ہو کے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، فرمایا جب یہ اس نیت سے قرآن کی آیات سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں، بہتی چلی جا رہی ہیں. ان کے دل پہ اس قدر اثر ہوتا ہے. غیر مسلم کی بات کر رہا ہے قرآن. حالانکہ آپ 2 اور 2 4 کی طرح اگر کسی چیز کو دلیل سے ثابت کر دو تو محض وہ مان لے گا ہاں بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو، میں غلط تھا. روئے گا تو نہیں. دیکھو جب مناظرے ہوتے ہیں، مناظرے دیکھے ہوں گے نا آپ نے، 2 فریق بیٹھتے ہیں، ادھر غیر مسلم اور مسلم بیٹھا، ادھر دیوبندی بریلوی بیٹھے، ادھر دیوبندی اہل حدیث بیٹھے، ادھر فلانا وہ 3 طلاق کو ایک کہتا ہے، وہ 3 کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، وہ بیٹھے مناظرہ ہوا. تو مناظرے میں ایک فریق جیتتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن جیتنے والا روتا ہے یا جیتنے والے کی پارٹی رو رہی ہوتی ہے ہائے ہائے کتنا دل، آج ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ کہتے ہیں بھائی مبارک ہو آپ جیت گئے، کندھوں پہ بٹھائے گا اور دوسرے والوں پہ ٹماٹر برسیں گے یا کچھ ہوگا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. مناظرے میں جب آپ جیتتے ہیں تو کوئی روحانی کیفیات نہیں ہوتی، بلکہ روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. روحانیت کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے. اکثر دل کالا ہو جاتا ہے، نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن قرآن کا جو مناظرہ ہے، قرآن بھی ڈیبیٹ کرتا ہے غیر مسلموں سے. تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن جب غیر مسلموں سے ڈیبیٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، ان کے نظریات پہ زد پڑتی ہے، اور وہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا انداز بیان ایسا میٹھا اور ایسا چاشنی ہے اس میں، اور ایسے ثابت کرتا ہے حق کو کہ ان میں جو لوگ واقعی حق کی نیت اور حق کے تلاش کی نیت سے قرآن سنتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمایا ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بہتی چلی جا رہی. یہ بھی انداز دیکھو. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس بات کو بھی قرآن نے ایسے انداز سے بیان کیا کہ اس واقعے سے بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں. فرمایا تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں کو، کہ کیا ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کو، تفیضو، وہ آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں، من الدم، آنسوؤں سے. حالانکہ آنکھیں نہیں بہتی، بہتے کیا ہیں؟ بولو نا یار کچھ تو بولو بھائی، اللہ کا واسطہ. ایک بندہ بٹھانا پڑے گا کرائے پہ 5-10 آدمی بولنے کے لیے خالی، تاکہ مجھے بھی تو جوش پیدا ہو نا. کچھ سامنے والوں کا اثر پڑتا ہے نا بولنے والے پر. تو تفیض من الدم، ان کی ہونا کیا چاہیے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ اس بات کو یوں بھی بیان کر سکتے تھے کہ جب یہ غیر مسلم جو حق کے متلاشی ہیں، ہر غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، جب یہ ہندو، سکھ، عیسائی، خاص طور پر یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں، کیونکہ عیسائی مذہب اسلام سے سب سے زیادہ، بولو نا بھائی، قریب، اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب عیسائیت ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. صرف ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. تو اسلام کے سب سے قریب مذہب کون سا ہے؟ عیسائیت. اور عیسائیت میں بہت سی خرابیوں کے باوجود کچھ خوبیاں بھی ہیں جن کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہ خوبی کیا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. فرمایا تم پاؤ گے اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو، اور پھر دوسرے درجے میں مشرکین کو، یعنی جو اصطلاح میں جن کو مشرک کہا جاتا ہے.
اور فرمایا تم سب سے زیادہ اسلام سے اور ایمان والوں سے محبت کرنے والا پاؤ گے نصارہ کو, عیسائیوں کو. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. وجہ کیا ہے کہ ان کے مذہب میں رہبانیت ہے, دنیا سے بے رغبتی. عیسائیت میں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے کیا کرو, اللہ اللہ کرو. اگرچہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا, لیکن عیسائیت میں یہ چیز ہے. تو اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ دنیا چھوڑ دو گے تو معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکو گے, آپ کی نسل نہیں بڑھے گی, اور بہت سارے نقصانات ہیں. جس دنیا میں کی لگام اللہ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے آپ اسی کو چھوڑ دو گے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا کی محبت کیا ہو جاتی ہے, کم. اور اسلام لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, دنیا. سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, دنیا. حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یا تو شہرت یا پیسہ, اور رہبانیت ان دونوں چیزوں کے کیا ہے, مخالف ہے نا, اپوزٹ ہے, مخالف ہے, اس کی ضد ہے. رہبانیت کہتے ہیں آپ کو نہ شہرت کا شوق ہو نہ پیسے کا شوق ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ عیسائیوں میں راہب ہوتے تھے نا, جنگلوں میں نکلتے تھے, بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے, دنیا. قرآن مجید غیر مسلموں کی اس صفت کو بیان کرتا ہے. اس صفت کو بیان بھی کس انداز سے کر رہا ہے, کیسا منظر کھینچا ہے. ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو رو پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو اتنا متاثر ہوتا ہے کہ رو پڑتا ہے. اس میں مزہ نہیں ہے, چاشنی نہیں ہے, بلاغت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ غیر مسلم جو حق کے متلاشی ہیں اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل کیا گیا آسمان سے, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اے مخاطب, یعنی قرآن کہہ رہا ہے اے وہ شخص جو اس وقت میری آیات کی تلاوت کر رہا ہے, تو نہیں رو رہا, لیکن میں تجھے بتاتا ہوں جن کو طلب ہے وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو رو نہیں رہے ہوتے. تو قرآن ہمیں خطاب کر رہا ہے کہ تمہیں تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن جو حق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں, اندھیروں میں ٹٹول رہے ہوتے ہیں, ان کو کہیں کوئی سیدھا راستہ نظر آ جائے تو میں تجھے بتاتا ہوں ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اے مخاطب تو کبھی جا کے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا, تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ وہ آنکھیں بہہ رہی ہوں گی. کتنا مبالغہ ہے, کتنا خوبصورت کلام ہے. اس بات کو اس سے زیادہ اچھے انداز سے بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں کہ پڑھنے والا جو ہے نا اس کو خطاب کہ تو کبھی جا کے ذرا ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا, تو ذرا جا کے دیکھنا کبھی ان کی آنکھوں کی طرف. تمہیں یقین نہیں آ رہا اس کلام کے برحق ہونے پر, تو ذرا کبھی ان لوگوں کو جا کے دیکھنا جو حق کے متلاشی ہیں. کبھی جا کے دیکھنا جب وہ یہ کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, بلکہ پڑھتے نہیں سنتے, کیونکہ غیر مسلم اکثر قرآن پڑھتے نہیں ہیں. کبھی ادھر سے ریکارڈنگ سن لیتے ہیں, کبھی اتفاق سے ایک بٹن دب گیا انٹرنیٹ پر اور حرم کی تلاوت آ گئی, کبھی تراویح کی تلاوت آ گئی, کبھی اتفاق سے بٹن دب گیا تو کسی قاری کی تلاوت ان کے کان میں پڑ جاتی ہے. فرمایا تفیض اعینہم, کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. تو یہ مبالغہ ہے کہ اتنا روتے ہیں کہ یہ کہنا ان کے رونے کی توہین ہے کہ آنسو نکل رہے ہیں. آنسو تو ہر ایک کی آنکھوں سے نکل جاتے ہیں, ایسے آنسو بہتے ہیں لگتا ہے کہ آنکھیں بہ پڑیں گی, جیسے نجاشی کے ساتھ ہوا. نجاشی عیسائی بادشاہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے گئے ہیں نجاشی کے پاس, غیر مسلم ریاست تھی, صحابہ پناہ لینے کے لیے گئے ہیں غیر مسلم ریاست کے پاس. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے, بعض لوگ غیر مسلموں کو اس قدر وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو اسلام دشمن بھی سمجھ بیٹھتے ہیں. تو غیر مسلموں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک اسلام دشمن ہوتے ہیں اور دوسرے اسلام دشمن نہیں ہوتے. نظریاتی اختلاف ہوتا ہے مگر اسلام کی دشمنی نہیں ہوتی. تو جن لوگوں کی اسلام سے دشمنی نہیں ہے ان سے لین دین بھی جائز ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ہمیں شریعت نے, بولو نا بھائی, حکم دیا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے یا نہیں. آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو آپ دیں اس کو,
کیونکہ جو شریعت نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق، بولو نا یار، نہیں رکھا. تو صحابہ کو نبی نے کہاں بھیجا؟ غیر مسلم حکومت تھی عیسائیوں کی. اس سے پتہ چلا مدد امریکہ سے بھی لی جا سکتی ہے بوقت ضرورت. سمجھ رہے ہو؟ انڈیا سے بھی لی جا سکتی ہے. جب آپ کسی پوسٹ پہ نہیں ہوتے نا تو پھینکتے ہو، یہ کیا کر رہا ہے، وہ اس سے کیوں مل رہا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تمیز سے کیوں مل رہا ہے. لیکن جب جو سیاسی لوگ ایسی باتیں جب وہ خود آتے ہیں تو وہ اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ہاں ایسی دوستی امریکہ سے ہو یا کسی بھی ملک سے جس میں آپ ان کے مفاد کو اپنے مفاد پہ ترجیح دینا شروع کر دیں، یہ اسلام میں جائز، بولو بھائی، نہیں ہے. یہ دوستی تو وہ بھی نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے. اپنی قوم کا خیال کرنا، اپنے لوگوں کا، اپنے ملک کا خیال کرنا یہ پہلے ضروری ہے. دوستی کے چکر میں اپنا بیڑا غرق کر دینا. جیسے کوئی آدمی دوستی میں دوستوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرے، تو یہ دوستی بری کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ کہ آپ سارا دوستوں پہ، لوگ کہتے ہیں نا ایسا نالائق کم بخت جو کماتا ہے سارا دوستوں پہ اڑا دیتا ہے، بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، تو یہ غلط ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نجاشی کے پاس گئے جب ہجرت کی ہے. نجاشی غیر مسلم تھا مگر اس نے مسلمانوں کو پناہ دی. اس کو اندازہ تھا کہ ان پہ کیا ہو رہا ہے، ظلم. اس وقت بھی غیر مسلم دونوں طرح کے ہوتے تھے، ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھو اس میں تحقیق تھی نا کہ یہ اہل حق بھی ہیں یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ میں نے جن کو پناہ دی ہے وہ دہشت گرد ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ غلطی پر ہوں، ان کا کنٹری ان کو پکڑنے کی چکر میں، اور میں دہشت گردوں کو کیا کروں؟ بولا یار، میں پناہ دینا شروع کر دوں. کتنا ذہین آدمی تھا نجاشی. اس نے کہا ہم تحقیق کریں گے، اگر آپ لوگوں پر واقعی ظلم ہوا ہے تو ہم اپنے ملک میں آپ کو ٹھکانہ دیں گے، ظلم نہیں ہوا تو واپس. کیونکہ ایسے تو کوئی بھی بھاگ کے جائے، کوئی جرم کر کے جائے اور کسی بھی ملک میں پناہ لے لے. کتنا میں اس کی عقل پہ حیران ہوتا ہوں. غیر مسلم تھا مگر کس قدر تمیز کا انسان تھا. آپ دیکھو کتنی تمیز تھی اس میں. تو جب ان لوگوں نے بلایا تو ابو سفیان پہنچے پیچھے سے. انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ ہمارے ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر، یعنی ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا، باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا تھا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی نے بلایا تفتیش احوال کے لیے کہ آپ بتاؤ معاملہ کیا ہے، کیوں آپ لوگوں نے اپنی قوم، جو ایک آپ کی پرمپرا چلی آ رہی تھی، ایک روایات چلی آ رہی تھیں، اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو اپنی روایات کی حفاظت کرے. کیا خیال ہے؟ خام خام 1.5 اینٹ کی ایک الگ مذہب بنا دینا، الگ مسجد بنا دینا، اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو آپ کی جب ایک روایات تھیں، ایک ملک میں ایک لا تھا، ایک قانون تھا، تو اچھی روایات تھیں، آپ خام خام ایک الگ مذہب لا کے قوم کو لڑوا دیا، آپس میں فسادات پیدا کر دیے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تفتیش احوال کے لیے نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بلا کے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کیا معاملہ ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر شروع کی اور بتایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے. ہم کیا کھاتے تھے؟ جانور کا مردہ گوشت، مردہ جانور. کتنی گھٹیا حرکت ہے. حیرت کی بات یہ کہ آج الٹے کاموں پہ نا اچھائی کا لیبل لگا دو تو وہ اچھے بن جاتے ہیں. لوگ امریکہ میں جا کے بغیر ذبح کی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں، لیکن چونکہ گورے کھاتے ہیں تو اب یہ مردہ کیا ہو گیا؟ ان کے لیے حلال ہو گیا. اللہ کے بندو، مرغی ہو یا کوئی بھی خون والا جانور، اس کے بلڈ میں، اس کے جسم میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ گندا ناپاک ہے. وہ گورے کے کہنے سے پاک، گوروں کو اس سے ہوش نہیں ہوتا کہ پاک ہے ناپاک. وہ کہتے ہیں پروٹین ہے یا نہیں ہے. چائنا والے بھی کتا بھی کھائیں گے، بلی بھی کھائیں گے، ان کو اس سے کیا غرض کہ یہ پاک ناپاک ہو گیا. واٹ از پاک اینڈ واٹ از ناپاک؟ یہ کیا ہے بھائی؟ کتے میں پروٹین ہے تو کھا لو. یہ تو اسلام بتاتا ہے آپ کو کہ انسان کے بچے ہو، ہر چیز کھانے کی، چوہے کھانا شروع کر دو. یہ کون سی یہ انسانیت ہے بھائی؟ اور جو حلال جانور ہیں وہ بھی کھاؤ گے تو ذبح کر کے تاکہ ان کا بلڈ نکل جائے. تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، اب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو
تو جعفر طیار کہہ رہے ہم اتنے گندے تھے کہ ہم کیا کھاتے تھے؟ مردار، جانور کا خون نہیں بہاتے تھے. جانور مر گیا، بکری مر گئی، کھال اتائی کھا گئے. ہم رشتہ داری توڑ دیا کرتے تھے زمینوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، خونی رشتے لڑ پڑتے تھے آپس میں. ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل گیا تو لا متناہی جنگ غیرت کے نام پہ. اور انہوں نے اپنی معاشرتی، ہم سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے. بھی انڈیا میں کسی اسمبلی میں کسی خاتون نے تقریر کی ہے، وہ سب نے سنی ہوگی یوٹیوب پر، کہ یہ مسلمان جو ہے 5 وقت صدائیں لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی یہ سارے جتنے بھی بت ہیں بھگوان ہیں سب کی نفی کر دی. مجھے وہ سورہ صاد کی آیات یاد آ رہی تھیں. انڈیا کی اسمبلی میں جس خاتون نے یہ نعرہ لگایا ہے نا، یہی نعرہ مشرکین مکہ نے لگایا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سب کو کہا کہ ایک اللہ ہے جس نے بنایا ہے، اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت یہ تمہارے بھگوان نہیں ہیں. تو اس پر مشرکین نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اتنے سارے خدا سب غلط صرف ایک صحیح؟ ان ھذا لشیء یراد، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مفاد ہے، ورنہ اتنی غلط بات محمد جیسا آدمی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غلط بات نہیں کر سکتے. اس میں کوئی پیسے کھائے معاذ اللہ انہوں نے کہیں سے، کوئی مسئلہ ہے ان کا، یا اپنی کوئی نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں. وانطلق الملأ منهم ان امشوا، اور نکل پڑے، چل پڑے، اٹھ پڑے. یہاں بھی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے گئے، نہ وانطلقا، نکل پڑے، اٹھ پڑے. یہ کہتے جیسے کپڑے جھاڑتے ہوئے نہیں اٹھتے کہ بھئی محمد نے جو ہمیں بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بات ہے. وانطلق الملأ منهم، اور جتنے سردار تھے قوم کے اٹھے کپڑے جھاڑتے ہوئے جانے لگے اور کہنے لگے ان امشوا، چلو جی نکلو یہاں سے. امشوا، چلو، جیسے سعودیہ میں کہتے ہیں نا چلو کوئی شلو، عربوں سے 6 کا لفظ نکلتا نہیں ہے تو شلو بولتے ہیں. وہ پاکستانی ہر جگہ خون پیتا ہے نا ان کا، جا کے یہ گھڑی کتنے کی ہے، وہ کہتے ہیں اتنے کی لوں گا، وہ کہتا ہے شلو. تو وہ چلو کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ شلو. شلو سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی یہاں پہ ہمیں پتہ ہے 6 گنا زیادہ قیمت بتائے گا تو وہیں سے کم کرنا. تو وہ پیٹ بھرے ہوئے ماشاءاللہ ان کو اللہ نے وسائل بہت دیے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے کی لینی ہے لو ورنہ شلو. تو وانطلق الملأ منهم، جو سردار تھے وہ کہنے لگے چلو یہاں سے نکلو. واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو. ان ھذا لشیء عجاب، کبھی کہتے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہو کہ خود کسی کو بنا رہے ہو اور اسی کے سامنے اپنی مرادیں پوری کر رہے ہو، اس سے بڑی عجیب بات کیا ہوگی. لیکن جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ جس طرف جائے نا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی الٹی باتیں کر رہا ہو. تو وہ جب ہندو عورت تقریر کر رہی تھی نا اسمبلی میں، سنا ہوگا سب نے کہ موسلے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، تو مجھے اس کی تقریر سے ایمان اور تازہ ہو رہا تھا کہ موسلے کتنے اچھے ہیں. کیا خیال ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہماری برائی کر رہی ہے یا ہماری تعریف. وہ کہہ رہی ہے کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سامنے آ کے جھکو، کسی خدا کے سامنے جھکنا. 5 ٹائم یہ عبادت کرتے ہیں، 5 ٹائم. تو اچھی بات ہے یار، ایک اللہ کی کتنی دفعہ 10 ٹائم ہوتی تو اور اچھا ہوتا. کوئی چرچ تو نہیں پی رہے نا 5 ٹائم. بھائی برائی تو یہ ہوتی مسلمان معاذ اللہ 5 ٹائم گٹکا کھاتے ہیں، ہے بھائی مسلمان 5 ٹائم چائے پیتے ہیں، تو یہ بھی کسی حد تک برا تھا یار، پینی ہے 2 کپ پی لو 5 ٹائم. 5 ٹائم یہ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ برائی کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے. یہ تو آپ ہمارے دین کو اور انڈیا کی اسمبلی میں ماشاءاللہ تبلیغ کر رہی ہو. میرا دل چاہتا ہے اس خاتون کو ہدیہ دوں، بولو ایک اسی قسم کی ایک اور تقریر رمضان کے بارے میں بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ پھر زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہو جائے کہ یہ اپنے مال میں سے 2.5% نکال دیتے ہیں غریبوں کے لیے. ہائے ہائے، ہر سال یکم رمضان کو کروڑوں اربوں روپے غریبوں کے لیے ان کی جیبوں سے نکلتا ہے، مالداروں کی جیبوں سے. یہ کیسا مذہب ہے جو دہشت گردی سکھا رہا ہے؟ یعنی اس نے تقریر میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے، مگر دلیل جتنے دی ہیں وہ دہشت گردی کی، اس میں کہیں سے بھی کچھ بنتا بن ہی نہیں رہا نا. نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک عبادت ہے، تو کچھ عجیب سی اس بات ہے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں کو انڈیا کی اسمبلی میں نہیں پہنچ پائے تو اللہ نے وہیں بت خانے میں، صنم خانے میں اللہ نے توحید کے علم بردار پیدا کر دیے. تو 2.5% کیا کرتے ہیں یہ؟
کروڑوں روپے راشن ڈالتے ہیں رمضان میں. خود رمضان کہتے ہیں نا, وہ رمضان میں یہ لوگ خود روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کے گھروں میں راشن ڈال دیتے ہیں. کیا مذہب ہے اسلام. دیکھو کتنی زکاتیں نکلتی ہیں رمضان میں, مزہ آ جاتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے رمضان میں جب لوگ آتے ہیں, یہ فلانے کے, یہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, حضرت کوئی غریب ہو تو یہ میرا یہ راشن ہے اس کے گھر میں ڈلوا دیں. ہمیں بھی مزہ آتا ہے کسی کے غریب کے گھر میں جا کے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی سب خود کرو تو زیادہ اچھا ہے نا. اپنے رشتہ داروں کو پوچھو. لوگ پوچھتے ہیں حضرت بہن کو زکات دے سکتا ہوں یا نہیں. بھائی بہن کو دو گے تو دگنا ثواب ہے. ایک تو غریب کی مدد کا, دوسرا رشتہ داری کیا ہوگی. غیر مسلموں کے پاس یہ مزے نہیں ہیں. اور مسلمان کو اللہ کہتا ہے کھانا بھی کھلاؤ. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل اسلام کی اللہ نے تعریف کی ہے. ہمارے نیک بندے جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں غریب کو, انما نطعمکم, سورہ دہر 29واں پارہ, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. غریبوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے, شکریہ نہیں چاہیے, تھینک یو نہیں کہنا کھانے کے بعد, کہیں اجر کم نہ ہو جائے. کیونکہ ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے تو کھلا نہیں رہے, ہم تو کس کے لیے کھلا رہے ہیں, اس ایک خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ایک ہے. اتنے ساروں کو خوش رکھنا ویسے بھی ممکن, بولو بھائی. جو بہت سارے بھگوانوں کو مانتا ہے وہ تو بیچارہ ویسے ہی کنفیوز رہے گا کہ پڑوسی کی مدد سے یہ والا بھگوان خوش ہو رہا ہے, یہ وہ والا خوش ہو رہا ہے. اب کوئی اس کو بتائے گا یار پڑوسیوں کے لیے وہ والا بھگوان ہے, بیوی سے اچھا سلوک کے لیے وہ جو ادھر, بیوی سے اچھا سلوک کے لیے جو ہے نا بھگوان, وہ بہت تگڑا قسم کا بھگوان ہونا چاہیے. وہ اتنا ہی تگڑا ہو جتنا تگڑا تمہارا سسرال ہے. اس کے لیے بس کیا بتاؤں میں پھر, میرے خلاف ایک ہندو کا کوئی کلپ نہ آ جائے یار, کلپوں سے ڈر رہا ہوں آج کل میں. تو کتنے سارے ہیں نا. قرآن نے یہ اس جو اتنے سارے بھگوانوں کو مانتا ہے نا, قرآن نے اس کی کیفیات کی بھی ایک منظر کشی کی ہے کہ اس بیچارے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل, فرمایا اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے خود مثال, تم نہیں سمجھتے تو اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. بتاؤ ایک شخص کا ایک آقا ہو, وہ زیادہ سکون میں ہوگا, یا ایک وہ جس کے بہت سارے آقا ہوں, بہت سارے خدا ہوں, بہت سارے مالک ہوں, اور وہ ہوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. اس کو خوش کرتا ہے تو وہ والا بھگوان کا پتہ نہیں کہ وہ اس کی فیلنگ کیا ہوں گی اس کام کے بعد. اس کو خوش کرے گا تو اس بھگوان کی کیا فیلنگ ہوں گی, کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ بھی اپنے نظریات ہیں, ورنہ اس بھگوان بیچارے سے پوچھو گے کہ میری تو کوئی فیلنگ ہے ہی نہیں ہے, تو تم نے مجھے فیل والا بنا دیا ٹھیک ہے, ورنہ میں تو فیل لیس ہوں. یہ بتانے کے لیے بھی اس کے منہ میں, بیچارے کے منہ میں زبان نہیں ہے. فرمایا سواء علیہم ادعوتموہم ام انتم صامتون, فرمایا برابر ہے ان پر یہ بات کہ تم ان کو پکارو یا چپ رہو, ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ اسلام ہے جس کی تبلیغ اللہ ہندوستان کی اسمبلیوں میں ہندوؤں کے ذریعے 5 ٹائم اذانیں بلند ہوتی ہیں. تو اذان کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں, خدا کی قسم اذان سے غیر مسلم کو بھی سکون ملتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں نا. اللہ نے ہمیں بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے 4 دفعہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں کہتا ہوں بھگوان صرف, معبود صرف ایک ہے, کوئی اس کے سوا نہیں ہے, ایک ہے. تو ایک محبوب جب ہوتا ہے نا انسان کا, ایک معبود ہو, سکون سے بھی تمیز سے. ہمیں سب کچھ کرنا ہے صرف اسی ایک کو خوش کرنے کے لیے, باقی کسی بھگوان کو ہم لفٹ, بولو بھائی, نہیں کراتے. کیونکہ اتنوں کو لفٹ تو اتنی تو یعنی نہیں لفٹ کرا سکتا بھائی انسان. ہاں ایک فیکٹری کے 2 مالک ہوں, وہ آدمی عذاب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ تو معبود تو ایک ہی ہوتا ہے بھائی, اس لیے مسلمان سکون میں ہوتا ہے الحمدللہ. کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے سمیٹ کے بعد ختم کرتا ہوں. تو قرآن کا جو انداز ہے نا دلائل دینے کا, وہ انداز اٹریکٹیو ہے. صرف وہ 2 اور 2 4 کی طرح بات بتاتا نہیں ہے, بلکہ دل میں اتارتا ہے دل میں. تو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, ذرا میں اس کو سمیٹ کے ختم کروں. ایک آدمی بتائے.
ہے؟ وہ نجاشی کی بات تو تھی، وہ تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا، نجاشی سے پہلے جو بات شروع ہوئی تھی وہ ہاں پورے اسلام میں داخل ہے. ابھی میں بس اس کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، وہ پورا ہو گیا ہے. تو نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے بتایا ہم ایسے تھے، اتنے خداؤں کو پوچھتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا رب صرف ایک ہے جس نے تمہیں بنایا، وہ صرف ایک خدا ہے. تو اور بہت ساری باتیں بتائیں. تو نجاشی متاثر ہوا کہ یہ تو صحیح. پھر نجاشی نے کراس کوشچن پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ کہا نہیں گزرا، کیونکہ جن کے آباء و اجداد میں سیاستدان بادشاہ گزرتے ہیں ان کو بھی سیاست کا شوق. کیا خیال ہے؟ ان کو پتا ہے میرے دادا علاقے کے ناظم تھے تو میں کیوں نہیں ہوں؟ باپ دادا میں کوئی گزرا ہوتا کونسلر بادشاہ تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں سیاست کا شوق ہے، یہ بھی چاہ رہے ہیں کوئی لیڈرشپ آ جائے. دوسرا اس نے کہا ایسا کبھی جھوٹ بولا انہوں نے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا، اس نے بھی بڑی زبردست تحقیق کی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی 40 سال ایک شخص تمہارے درمیان، اور اس زمانے میں گاؤں کے جیسے حالات ہوتے تھے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، کہ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ایک دم بولا تو اتنا بڑا کہ میں خدا کا نبی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. دیکھو کسی بچے نے کبھی مسجد سے چپل بھی نہ چرائی ہو اور ایک دم وہ بینک لوٹ کے چلا جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو آہستہ آہستہ پہلے چپل چرائے گا، پکڑا جائے گا تو پبلک چھوڑ دے گی اس کو، کوئی بات نہیں. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہتا ہوں چور کو جب پکڑو تو چھوڑو نہیں، طبیعت اس کی صاف کر کے، ہڈی نہ ٹوٹے، بیمار نہ ہو، بس. کوئی آرڈر پہ بلوا لو بھائی اس کے ایسے چترول لگاؤ کہ نہ ہڈی ٹوٹے اور نہ کوئی بیماری آئے، بس تکلیف ہو. تو ایجنسی والوں کو پتہ ہوتے ہیں اس طرح کے حربے. تو کوئی پیسے پہ بلایا جا سکتا ہے بندہ، چترول لگا کے اس کو چھوڑو ورنہ وہ اس سے بڑی چوری کرے گا. تو اور پھر تبلیغ میں بھیج دو اس کو، پھر سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ وہ اینٹی بائیوٹک کے ساتھ طاقت کی خوراک بھی ضروری ہے، تو وہاں سے اس کو انشاءاللہ خوراک ملے گی. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک کسی نے جھوٹ نہ بولا اور ایک دم اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. تو ایسے وہ سوال پوچھتا گیا. پھر نجاشی نے کہا اچھا وہ اس کلام کی کچھ آیات سناؤ جو تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی. جب وہ تلاوت کی ہیں تو نجاشی اور اس کے ساتھ جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے، جو عیسائیوں کے جن کو فادر کہا جاتا ہے، پادری کہا جاتا ہے، صحیح مستند روایات میں رو رو کے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں. روتا رہا نجاشی، کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا. یہ وہی ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے یہ دو چراغ ہیں. بالکل، کیونکہ وہ کلام اللہ کی حقیقت جانتا تھا کہ اللہ کے کلام کیسے ہوتا ہے، اور اسلام قبول کر لیا اس نے. خیر سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن مجید میں ہمیں دونوں طرح سے، غیر مسلموں کے لیے بھی آیات ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ جو اگر حق کی تلاش ہوگی تو تمہاری یہ کیفیت ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے الگ سے آیات ہیں. یہ جو میں نے آیات پڑھی تھی مسلمانوں کے لیے. مسلمان غیر مسلم کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، مسلمان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ آدھا آدھا داخل ہو رہا ہے، پورا داخل بولو نا یار نہیں، تمیز سے اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں، بس اتنا فالو کرتا ہے اسلام کو جس سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے کہ لوگ کہیں ہاں بھائی مسلمان تھا. کبھی جمعہ پڑھ لیا آ کے، کبھی عید کی نماز پڑھ لی، کچھ روزے بھی رکھ لیے، عبادات میں ڈنڈی مارے گا، پھر معاملات میں تو یعنی آج اسلام نے مالی معاملات میں ایک نمبر ہونے کی جتنی تاکید کی ہے اتنی تاکید شاید کسی اور معاملے میں نہ کی ہو. بار بار اسلام کہہ رہے ہیں مالی معاملات کو لکھو. لکھو کیوں؟ تاکہ کسی کا حق کھا نہ جاؤ. حافظے پر اعتماد مت کرو، بھولے سے بھی کسی کا حق کھانے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. معاہدوں کی پابندی کرو، نہیں کرتے. وعدہ خلافی مت کرو. پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا امیج جا رہا ہے دنیا کے سامنے وہ پازیٹیو بولو نا یار نہیں، وہ مثبت نہیں جا رہا.
خاص طور پر ہمارے تاجر بھائی جو ہیں ان کا تو بہت ہی منفی جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیا کیا دھوکے ہو رہے ہیں, چونا لگایا جا رہا ہے. ایسے بات کرے گا اپنی چیز بیچنے کے لیے, آپ کا گلے ملنے کا دل چاہے گا, یار جس کو چھوڑ تو آ جا میرے ساتھ بھائی. ایسی تقریر کرے گا. تو بعد میں دیکھو گے تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو زبان صاف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی گناہ ہو سکتا ہے مسلمان سے, توبہ ہو سکتی ہے, لیکن مسلمان جھوٹ, بھائی حدیث, جھوٹ نہیں بول سکتا.